أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگم کے سینٹر میں آج پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. آج ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے ان مقاصد کو ہم یاد کریں گے, ان مقاصد کا ذکر کریں گے اور اپنے ملک کے ساتھ تجدید عہد کریں گے کہ ہم چاہے ملک سے دور رہیں لیکن ملک کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کرنے کی کوشش کریں گے, ملک کی خدمت کریں گے. اور خاص طور پر ہم لوگ جو ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, تو پاکستان کی یعنی کہ ہم سفیر ہیں بیرون دنیا کے اندر اور پاکستان کے لیے ایک خطیر رقم ہر سال اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. تقریباً $25 بلین کی خطیر رقم پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں, چاہے وہ برمنگم میں ہوں, لندن میں ہوں, یورپ میں ہوں, UK میں, کینیڈا, امریکہ, پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس طریقے سے پاکستان کی خدمت سر انجام دیتے ہیں. اور میں آج کی یعنی کہ اس پروگرام کی وساطت سے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے دور رہتے ہیں ان کے دل پاکستان کے لیے ان لوگوں سے کم نہیں دھڑکتے, یا ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت ان لوگوں سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو غیر نہ سمجھیں اور ہمیں اپنے سے جدا نہ سمجھیں. بے شک ہم اپنے معاش کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے اس سے ہم باخبر ہیں اور ہم جو ہے اپنی دل اور روح کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب میں تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محترم غلام سرور قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت نعت پیش فرمائیں. اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو. آقا اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو. اپنے دامن میں چھپا
سے بچا لے تو بہت اچھا ہو، خوف محشر سے بچا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، یوں تو ہر چاہنے والا ہے تمہارا یوں تو ہر چاہنے والا ہے تمہارا مجھ کو بھی اپنا بنا لے تو بہت اچھا ہو، مجھ کو بھی اپنا بنا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، تیرے ہی در پہ رہوں، تیرے ہی ٹکڑوں پہ پلوں، آقا تیرے ہی در پہ رہوں، تیرے ہی ٹکڑوں پہ پلوں، سب مجھے ایسا بنا لے تو بہت اچھا ہو، سب مجھے ایسا بنا لے تو بہت اچھا ہو، میں گنہگار خطا کار سیاکار سہی آپ کا ہوں، مجھے دامن سے لگائے رکھنا، آپ کا ہوں، مجھے دامن میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو۔ یہ تھے محترم غلام سرور قادری صاحب۔ آج کی اس یوم آزادی کی تقریب میں جتنے بھی آپ تمام احباب شریک ہیں، میں آپ سب کو منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان کمیونٹی لیڈرز بھی موجود ہیں، ہمارے محترم سخاوت حسین صاحب جو کمیونٹی لیڈر بھی ہیں اور منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کے صدر بھی ہیں، ان کو میں آج کی اس محفل میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو جو ہے جشن آزادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے محترم جنرل سیکرٹری منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم بھائی محمد ندیم صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے محترم حافظ محمد اقبال صاحب اور محترم حاجی ریاض صاحب موجود ہیں، اور محترم محمد شوکت تاجپوری صاحب، غلام سرور صاحب، ہمارے محترم عدنان مغل صاحب، ان تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم ندیم صاحب سے کہ وہ آج کی یعنی کہ جشن آزادی کے حوالے سے اظہار خیال بھی کریں اور پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور نقابت کے فرائض بھی سر انجام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج
جمعرات کے دن، بابرکت دن، محرم شریف کے دن اور پاکستان کی جشن آزادی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خدا تعالیٰ ان نعمتوں کو، ان برکتوں کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں احباب، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یا اللہ ہے، دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ ہے، یا محمد ہے، اور درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی خاک کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے۔ اور یہ ملک کس نام پہ بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ بدقسمتی سے اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت تو ہمیں دے دی۔ ایک خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اور اس کی تکمیل ابھی باقی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے وطن چھوڑے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ احباب ادھر رہ گئے، کچھ ادھر آ گئے۔ اگر بہن ادھر رہ گئی تو بھائی ادھر آ گیا، بھائی ادھر رہ گیا تو بہن ادھر آ گئی، کسی کے بچے ادھر رہ گئے۔ ہمیں ذرا اس وقت کو اپنے تخیل میں ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں ذرا اس خاکہ ایک لے کے آئیں کہ وہ کیا حالت ہوگی کہ ایک جگہ پہ آپ سیٹل ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ نے ساری زندگی ایک جگہ پہ گزاری ہے، اور اچانک اعلان ہو جاتا ہے کہ سپریشن ہو گئی ہے، ملک پاکستان بن گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری جائیدادیں یہاں پہ ہیں، ہمارا سونا ہے، ہمارا سب کچھ یہیں پہ ہے، فقط پاکستان کی خاطر انہوں نے ہجرت کی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور ان لوگوں کی بھی ہے، کہ وہ جو ہجرت کر کے آئے، میں سمجھتا ہوں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے حقیقتاً قربانی دی ہے۔ جو پہلے سے یہاں بات ہے ان کی سٹرگل بھی تھی، مگر میں حقیقی قربانی اس کو سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آ گئے، ان لوگوں کی قربانی بہت بڑی ہے، جنہوں نے اپنی فیملیز چھوڑی، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اور یہاں پہ آ کے بدقسمتی سے کچھ اپنے آپ کو آج بھی مہاجر کہلواتے ہیں، اور کچھ ہم بھی اہل پاکستان بڑی حقارت سے میں نے سنا ہے کہ جی وہ مہاجر، حتیٰ کہ ہندوستانی بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ملک پاکستان سب کا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک ہے، اور عظیم ملک بنے گا، مگر ہم سب اس کے سفیر کے طور پہ اگر دنیا میں پاکستان کا نام بلند کرتے رہیں، اگر ہم بحیثیت پاکستانی بازار میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو سفیر بنائیں، سفیر سمجھیں، اگر آپ ڈرنکس پی رہے ہیں، اگر آپ کین اٹھا کے ایسے پھینک دیں گے تو یہاں کے برٹش لوگ جو آپ کو دیکھ کے کبھی بھی آپ کو اچھا سائن نہیں دیں گے، کہیں گے یار ان کو تمیز ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ جنگلی اٹھ کے آ گئے ہیں۔ دوسرا لقمہ دے گا کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا ایک عمل ہے کہ ہم نے بس بوتل کو روڈ کے اوپر پھینک دی، اور اس کے اوپر الزام کہاں تک آپ کے ملک کی طرف گیا، آپ کی کمیونٹی کی طرف گیا۔ تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں آپ پھر ایک اس طور پہ جانے جاتے ہیں جس طرح کہ آپ ایکٹ کرتے ہیں۔ تو خدا تعالی ہمیں ملک پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم سب یہاں پہ سفیر ہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالیں، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کا وطن یہی ہو جائے گا جو ہے۔ بے شک یہ ہمارا دوسرا وطن ہے، لیکن ہمارا اصلی وطن تو خیر آگے ہے، مگر پھر بھی پاکستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ کوشش کریں قائم کرنے کی اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ ملک پاکستان کی ایک اچھا نام دنیا میں جائے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے
اس ملک کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اللہ پاک مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے اور پھر اس تکمیل ہوگی اس ملک پاکستان میں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا محترم حافظ اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، سنتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، میرے کریم تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم حافظ اقبال صاحب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ اشفاق قادری صاحب سے کہ وہ آج کے موقع کی مناسبت سے اپنے اظہار خیال فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہوگا وہ مغرب سے پہلے انشاءاللہ ہم ریفریشمنٹ کر کے تو فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک عزیز ملک پاکستان سے محبت اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ہمیں اپنے ملک کی محبت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے،
یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں آزادی میسر نہیں، جو آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو آزادی کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن، عزت و آبرو لٹا رہے ہیں۔ اس کی مثال کشمیر کے لوگ ہیں، اس کی مثال فلسطین کے لوگ ہیں کہ 70-72 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ آزاد کشمیر دیکھیں جب پاکستان وجود میں آیا تو اسی وقت آزاد کشمیر آزاد کروا لیا گیا۔ اب یہاں کے لوگوں کی زندگی اور لائف سٹائل دیکھیں، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کو پیلٹس گنوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی کی اہمیت کا یعنی کہ خیال بھی رکھتی ہیں اور اس کی قدر بھی کرتی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، سمجھے نا؟ تو اللہ نے یہ ہمیں جس طرح ایک پھل ہوتا ہے نا کہ پک کر خود جو ہماری جھولی میں آ کر گر گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو محنتیں کی تھیں، جو قربانیاں دی تھیں، جس کا بھی ذکر بھائی ندیم صاحب بھی کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے جن کو پتہ تھا شروع سے کہ ہم اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ اس پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ It was very much clear right from the beginning کہ ہمارے جو ایریاز ہیں یہ اس پاکستان کے نقشے کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نعرے انہوں نے مارے، سب سے زیادہ جو ہے جد و جہد انہوں نے کی۔ کیوں؟ ایک جذبہ تھا کہ یار چلو ہم نہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نہیں تو ہمارے کم از کم جو لوگ مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو تو ایک خطہ عرضی مل جائے گا۔ تو انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور پھر وہ لوگ جو ملک کی محبت میں انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ بالکل یعنی قربان کر دیا ہے جی، وہ اس نیت سے اپنے یعنی کہ تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن، ایک مائیگریشن ہوئی تھی مکہ سے مدینہ اور ایک مائیگریشن ہوئی ہندوستان سے پاکستان۔ یہ ہندوستان سے پاکستان جو مائیگریشن ہوئی یہ دنیا کی سب سے بڑی، تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی، اور اس کے اندر کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنی معصوم بچیاں جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، بہت ساری جو ہے بیچاری ہندوؤں کی، سکھوں کی حوث کا نشانہ بن گئی۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو یعنی کہ ہندوستان کے اندر ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، اور آج وہ دوسروں کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے کوئی ایسے آرام سے نہیں حاصل ہوا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں، اور مشرقی پاکستان جو ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ ہمارا حصہ تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک ہی پاکستان کے دو صوبے تھے، تو سب سے زیادہ جو یعنی کہ ایفرٹس کی گئی، کوششیں کی گئی پاکستان کو بنانے میں، وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کی تھی۔ مسلم لیگ کا قیام ہی جو ہے 1906 کے اندر ڈھاکہ میں ہوا تھا، اور بنگلہ دیش کے لوگ تھے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے بہت عظیم جو ہے قربانیاں دی، اور ہم جو ہے ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہوئے، پھر انفارچونیٹلی ہم اپنی آزادی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور ہم بھائی بھائی آپس میں لڑ گئے، اور پھر ہم دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اچھا اب پاکستان کے حوالے سے ایک تو یہ کہ نظریاتی یعنی کہ دنیا کے اندر وہ ملک جو کسی نظریے کے اوپر، کسی ڈاکٹرائن کے اوپر جو ہے مارز وجود میں آئے ہوں، وہ بہت کم ملک ہے۔ پاکستان ایک ڈاکٹرائن، دو قومی نظریہ، ٹو نیشنلٹیز ہے جی، کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ہیں، ایک الگ قوم ہے، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، لباس، تہوار، ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے، لیڈرز نے یہ سوچا کہ بھی ایک ملک ہو جہاں پر ہم اطمینان کے ساتھ اپنے دین، مذہب، شریعت اور اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکیں، ایک ایسا خطہ عرضی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جدوجہد کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس جدوجہد میں جو ہے کامیابی عطا فرمائی، اور رمضان کے مہینے میں 27ویں شب میں آپ دیکھیں پاکستان کو کیسی نسبتیں حاصل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں یہ دو شخصیات نے پاکستان بنایا، محمد اور علی نے،
محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے لیڈر تھے. اب دو چیزیں آتی ہیں محمد اور علی یعنی نبوت اور ولایت دونوں اکٹھی ہوئی تو پاکستان مارج وجود میں آیا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے پہلے بنا, یعنی جو تقریب ہوئی انڈیپینڈنس کی وہ انڈیا کی 15 اگست وہ مناتے ہیں نا, ہماری جو ایک دن پہلے ہوئی کیونکہ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے اگلے دن دہلی کے اندر پروگرام کرنا تھا تو وہ پاکستان پہلے آ گیا. اب پاکستان 14 اگست کو پاکستان کی تقریب ہوئی انڈیپینڈنس کی. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈائلنگ کوڈز ہوتے ہیں ٹیلی فون میں, جب آپ انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈز ہوتے ہیں تو مسئلہ کہ پاکستان اگر پہلے مارج وجود میں آیا, پہلے اس کی تقریب ہوئی تو پاکستان کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ جو ہے عقل کہتی ہے کہ 91 ہونا چاہیے تھا اور انڈیا کا 92 ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارا ڈائلنگ کوڈ جو ہے 92 ہے, انڈیا کا 91 ہے, کیونکہ 92 جو حروف ابجد کے حساب سے لفظ محمد بنتا ہے. اللہ کو منظور ہی نہیں تھا نا کہ محمد کا نام جو ہے وہ ہندوؤں کو ملے, انڈیا کو ملے. تو ہم آزاد پہلے ہوئے ان سے, تقریب ہماری پہلے ہوئی, لیکن جو ڈائلنگ کوڈ ہے ہمیں وہ 92 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حروف ابجد کے اعتبار سے لفظ محمد بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو, یہ میں اچانک میرے مطالعے میں آئی اور توجہ اس طرف گئی تو میں حیران رہ گیا. 92 محمد بنتا ہے جی, پاکستان کون سے سن میں مارج وجود میں آیا؟ 1947 کے اندر آیا نا. 19 تو صدی چل رہی ہے, سال کون سا تھا؟ 47. توجہ چاہتا, سال کیا تھا؟ 47. 19ویں تو صدی چل رہی ہے نا, 20ویں. 47 جو ہے سال تھا, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں, سورہ محمد کا نمبر جو 47 ہے. قرآن کی ایک سورت کا نام ہے محمد, سورہ محمد. ابھی یہ قرآن پڑھا ہوا ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. قرآن پاک کی سورہ محمد کا جو نمبر ہے, 114 صورتیں ہیں نا, 114 صورتوں میں سورہ محمد کا نمبر 47 میں ہے. اور پاکستان کس سن میں مارج وجود میں آیا؟ 1947. یہ ہے یعنی کہ توجہات. اور ایک کیونکہ آگے سلسلہ چلنا ہے, ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. ابھی جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا, لیکن حاصل ہوگا. اس خطے کے لیے بڑی جو پیشن گوئی ہے, اس خطے کے لیے بڑا کچھ جو کہا گیا ہے. اور یہ امام مہدی کی جو فوج ہوگی اور سب یہاں سے جو ہے وہ یہ افغانستان, خراسان اور پاکستان, یہ سب جو ہے یہیں سے فیڈ ہوگا. اور وہ جو آخری جو مارکا ہوگا اس کا سارا جو ہے تسلسل انہی خطوں سے ہے, انہی جگہوں سے ہے. اب ایک چیز جو میں آج تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر یعنی کہ تیاری کی, میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے جب ملک کی, وطن کی اور ملک کی جو ہے محبت کی بات آتی ہے نا, ایک حدیث جو ہے, اب اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ جو اس کو حدیث کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. پھر دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث نہیں, یہ موضوع ہے. اور اس سے آپ جو ہے وہ ہے کہ حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث نہیں ہے بیسیکلی, یہ کسی بزرگ کا قول ہوگا, ٹھیک ہے نا, کسی سیانے نے جو یہ بات کہی ہوگی, لیکن حدیث نہیں ہے. لیکن حدیث کے معنی جو دوسری احادیث ہیں ان الفاظ کے ساتھ تو حدیث نہیں ہے, لیکن جو ہے اس معنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کہ جو وطن کی محبت ہے, لو آف کنٹری ہے, لو آف لینڈ ہے, is not against the requirements of our ایمان. امام سہیلی نے, امام سخاوی نے, سب نے لکھا کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر, یہ موضوعات کے اندر اس کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے, درج کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان حب الوطن لا ینافی الایمان, کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. لم اقف علیہ ومعناہ صحیح, ہم اس حدیث سے تو واقف نہیں ہیں, مفسرین اور محدثین کہتے ہیں, لیکن اس کے جو معنی ہیں, میننگز ہیں, وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیات سے بھی ملتا ہے
اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ اب ایک قرآن کی آیت میں جو ہے سورہ توبہ کی، یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اس کو آپ نے بارہا جو ہے قبلہ شیخ الاسلام سے بھی سنا ہوگا اور علماء سے بھی سنا ہوگا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف محبتوں کا ذکر فرمایا نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تو اولاد کی محبت والدین کے ساتھ، وَأَبْنَاؤُكُمْ والدین کی محبت اولاد کے ساتھ، وَإِخْوَانُكُمْ بہن بھائیوں کی محبت بہن بھائیوں کے ساتھ، وَأَزْوَاجُكُمْ شوہر کی محبت بیوی کے ساتھ یا بیوی کی محبت شوہر کے ساتھ، وَعَشِيرَتُكُمْ اور رشتہ داروں کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور جو مال جو ہم کماتے ہیں اس مال کی محبت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اس تجارت کی محبت جس کے گھٹنے بڑھنے کا جو ہمیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ مساکن، وہ رہائشیں، وہ گھر، وہ ملک، وہ وطن جن کو تم دل و جان سے پسند کرتے ہو، تَرْضَوْنَهَا جو تمہیں بڑا راضی رکھتی ہیں، جو تمہیں بڑا خوش رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ساری محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر غالب نہ آئیں۔ تو اولاد کے دل میں والدین کی محبت ہو، والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہو، بیوی کے دل میں شوہر کی، شوہر کے دل میں بیوی کی، رشتہ داروں کی، مال و متاع کی محبت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہاں پر محبت کی نفی نہیں ہے، بلکہ نفی کس بات کی ہے کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی نہ ہو جائیں۔ یہاں پر جو ہے حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی اور باقی مفسرین نے بھی لکھا کہ وَمَسَاكِنُ سے مراد آپ کا گھر بھی ہے، مسکن کس کو بولتے ہیں جہاں پر آپ رہتے ہیں، تو آپ جو ہے جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر کس گھر میں ہے، ہاں جی، جس طرح آپ جب ایڈریس لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی 14 نیزبی روڈ جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں 14 نیزبی روڈ، تو یہ 14 یہ گھر کا جو ہے یہ مسجد کا نمبر ہے، یہ نیزبی روڈ امیجیٹ جو روڈ ہے اس کے اوپر ہے، پھر ایریا لکھتے ہیں عالم روک، ٹھیک ہے نا، پھر لکھتے ہیں برمنگم، پھر لکھتے ہیں ویسٹ مڈ لینڈ، پھر لکھتے ہیں یو کے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ ساری، تو ایک گھر اس کے باہر وہ ایریا ہو گیا، اس کے باہر وہ شہر ہو گیا، اس کے باہر آپ کی جو ہے کاؤنٹی ہو گئی، اس کے باہر وہ انگلینڈ ہو گیا اور اس کے باہر پورا یو کے ہو گیا، اب بات سمجھ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو وطن کی محبت ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم، لفظ حب آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے گراں سے محبت کرتے ہو تو اس محبت میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو، اس سے بڑھ نہ جائے۔ اب بات وہ جو مفسرین نے کہا کہ لم اقف علیہ ومعناہ صحیح، کہ حب الوطن من الایمان یہ موضوع ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا، اس پر ہم واقف نہیں ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، ومعناہ صحیح لیکن اس کا معنی درست ہے، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ اکبر۔ پھر اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے حوالے سے کیا دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو جس کے ساتھ تیری نسبت ہے، جو مجھے بہت محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اب یہ دعا آپ کس جگہ کے لیے، دیکھیں نا، جس جگہ سے محبت ہوگی اسی کے لیے آپ یہ دعا کریں گے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مکہ کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں کہ مولا اس شہر کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔
تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وطن کی محبت ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، تو آپ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث نہیں ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی جو ہے قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، اور ابھی احادیث مبارکہ سے بھی میں یہ بات جو ہے ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو اپنی محبت اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے گاؤں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں اب مکہ کیا تھا، بے آب ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی بندہ نہیں، نہ بندہ نہ بشر، کوئی نہیں۔ اس شہر کی محبت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ کوئی تو ہے نا جو آ کر وہاں پر آباد ہوگا، شہر ایسے تو نہیں آباد ہوتے، کوئی تو یہ قربانی دے گا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا علاقے کے اندر، صرف اس علاقے کی، خطے کی محبت، اللہ کا حکم تو تھا ہی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہ یہ شہر ہے کہ جس شہر کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، تو اس علاقے کی، اس شہر کی محبت۔ اب کیا کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، ربنا، اور کیوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے تاکہ وہ رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میلان کے ساتھ اس جگہ پر آئیں اور اس جگہ پر ٹھہریں، اس جگہ کو آباد کریں، وارزقھم من الثمرات، اور ان کو جو ہے خوب رزق بھی عطا فرما، ٹھیک ہے نا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ جو شکر گزار بنے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب کچھ نہیں تھا مکہ کے اندر، ریت ہی ریت تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس علاقے کی محبت، کیوں، کیونکہ اس کی نسبت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی زمین جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائی وہ یہ مکہ کی ہے۔ یعنی جب زمین کو اللہ تعالیٰ بنانے لگا تو سب سے پہلے زمین، یہ جو مکہ ہے یہ بیلی بٹن ہے زمین کا، جیسا انسان کا یہ بیلی بٹن ہوتا ہے، جسم کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، فوکل پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے کیا جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، یہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اس کی پیدا فرما دی۔ اب کچھ احادیث جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت فرمایا اور غار حرا میں وحی آئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنے جو ہے اظہار کیا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے فرشتہ میرے اوپر آیا ہے، اس نے یہ بات جو مجھے کہی ہے، وہی اتری، تو ایک بہت زیادہ بوجھ تھا حضور نبی اکرم۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے راہب تھے، ٹھیک ہے نا، اور طویل العمر تھے، بینائی آپ کی جو جا چکی تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جو سارا معاملہ جو غار حرا میں ہوا تو وہ بیان کیا، تو باقی باتیں تو ہوئیں، اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 باتیں کہیں، یعنی آگے جو حالات پیش آنے تھے ان کی پہلے سے پیشن گوئی کر دی کہ یہ کچھ ہوگا آپ کے ساتھ۔ پہلی بات کیا کی، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کو جھٹلایا جائے، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اذیت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، اذیت دی جائے گی، آپ کو مسلمانوں کو دیکھیں نا شیب ابی طالب کے اندر جو 2.5 سال یعنی کہ سوشل بائیکاٹ ہوا اور بہت کچھ یعنی کہ آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جب یہ 2 باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے رہے، کوئی آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی جواباً جو ہے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب حضرت ورقہ بن نوفل نے تیسری بات کہی، تیسری بات کیا تھی، آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے۔ جب یہ بات سنی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جو ہے آپ چونک پڑے، اور آپ نے جو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، آپ نے فرمایا
اوا مخرجیہ، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا؟ یعنی یہ بات آپ پر اتنی گراں گزری اور اتنی شان گزری، اتنی بھاری گزری کہ آپ نے کہا کہ کیا مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ اب اس کے اوپر جو ہے امام سہیلی جو لکھتے ہیں ففی ھذا دلیل علی حب الوطن و شدت مفارقتہ علی النفس، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ، اس بات میں دلیل ہے کہ دو باتوں پر آپ نہیں چونکے، دو باتوں پر آپ نے آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کے ساتھ جو ہے اذیت دی جائے گی، اس بات پر آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ لیکن جب تیسری بات ہوئی کہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جو ہے شاق گزری، بھاری آپ کو محسوس ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے، امام سہیلی جو ہے اور امام زین الدین العراقی التصریف فی شرح تقریب کے اندر جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے، جو آپ کی پیدائش گاہ تھا، جہاں پر آپ 53 سال رہے، دن رات آپ نے گزارے، اس وطن سے آپ کو کتنی محبت تھی، اور اس سے جدا ہونا آپ پر کتنا جو بھاری اور کتنا شاق تھا۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خطاب کیا، اپنے شہر کو ایڈریس کیا، he addressed the city of مکہ، اور آپ سے اس میں فرمایا کہ ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرکی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ، ترمذی شریف اور ابن حبان کی جو حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے وطن کا چس، کہ دل جو ہے جا رہے ہیں، مجبور ہیں، قوم نے جو ہے یہ حالات پیدا کر دیے کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دل جو ہے آپ کا مکہ کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے مکہ سے آیا، اب آپ مدینہ میں ہیں، ایک شخص مکہ سے آیا، مکہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مکہ کے کچھ حالات بتاؤ، سبحان اللہ، کیسا مکہ کیسا ہے، کچھ اس کے جو ہے حالات بھی۔ اور وہ شخص جو ہے مکہ کے بارے میں جو ہے بیان کرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی زبانی مکہ کے حالات اور واقعات سنے تو آپ زار و قطار ہونے لگے، آپ کی ریش مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ لا تشوقنا یا فلانو، اے فلاں تو ہمارا اشتیاق نہ بڑھا، تو ہمارے اندر آگ لگا رہا ہے، ہمارے اشتیاق کو جو ہے بڑھا رہا ہے، تو جو ہے یہ باتیں سنا کر ہمارے، جس طرح آپ کافی عرصہ ہو گیا وطن نہیں گئے، تو کوئی بھی وطن سے واپس آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں نا یار ہمارے علاقے میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی، کیا کیا جو امپرومنٹس ہوئی ہیں، ہن کیا وجہ لگتا ہے۔ اب تو خیر ویڈیو شیڈیو آ گئی ہیں، آپ بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، ہمارا حسن افضال کیسا لگتا ہے جی، کیا اس میں ڈیولپ ہو گئی ہے، ہمارا جو ہے جہلم کیسا لگتا ہے جی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، بندہ سنتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع القلوب تقر، دلوں کو استقرار پکڑنے دو، یہ باتیں کر کے ہمیں مضطرب نہ کرو، ہمارے دل کو بے قرار مت کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم، مدینہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو جنم بھومی تھی جہاں آپ پیدا ہوئے، اب مدینہ میں تو اس لیے فتح مکہ کے بعد بھی جو آپ واپس آ گئے اور ٹھہرے رہے، کیونکہ مدینے والوں کے ساتھ تو آپ نے عہد و پیمان کیا تھا نا، کہ وہ فرمایا تھا نا کہ میرا خون اور تمہارا خون، میرا جلد اور تمہاری جلد، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، تو چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو اس وعدے کو بھی توڑ چڑھانا تھا، اس وعدے کا بھی ایفا کرنا تھا، اس لیے فتح مکہ کے بعد تو کوئی عذر نہیں تھا، آپ مکہ میں ٹھہر سکتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی مدینہ والوں کے ساتھ، اس لیے آپ پھر مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پھر آپ دیکھیں جب ہجرت ہوئی ہے تو اصابت الحمت الصحابہ حتی جاہدوا مرضا،
کہ جو صحابہ تھے وہ بخار ان کو چڑھ گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی، وہ کمزور ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آب و ہوا کی وجہ سے، لیکن علامہ زرقانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وفی هذا الخبر وما ذکر من حنینہم الی مکہ ما جبلت علیہ نفوس من حب الوطن والحنین الیہ. فرماتے ہیں کہ اس بیان میں صحابہ کرام کے مکہ مکرمہ سے والہانہ محبت اور اشتیاق کی خبر ہے کہ وطن کی محبت اور اس کی جانب جو اشتیاق تھا، شوق تھا، وہ انسانی طباع اور فطرت میں ایسا ودیت کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اس کی وجہ سے اپنے وطن سے دور ہونے اور علیحدہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، کمزور ہو گئے. یہ وطن کی محبت نے ان کو کمزور کیا تھا. اللہ اکبر. پھر جو ہے اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مدینے کی بات کر رہے ہیں. اب حضور کا دوسرا شہر تو مدینہ بن گیا، دوسرا گھر مدینہ، جس نے قیامت تک گھر رہنا تھا. اب اس کے بارے میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قادم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ اودع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جاتے، واپس جب آتے، جیسے جیسے مدینے کے جو ہے در و دیوار نظر آنے شروع ہو جاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو جو تیز کر دیتے، حرکا من حبها، مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو حرکت دیتے، تیز کرتے کہ میں جلد سے جلد جو ہے مدینہ کے اندر پہنچ جاؤں. حرکا من حبها لفظ حب کا ہے کہ اپنی سواری کو حرکت دیتے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ کیا ہے، بولے نا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جو ہے بیان کیا کہ وفی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ. کہ یہ حدیث ایک تو مدینہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ حدیث وطن سے محبت کی مشروعیت اور جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے پر دلالت کرتی ہے. اب بتائیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء جو ہے اپنے وطنوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. ہیں جی اللہ اکبر. پھر جو ہے امام راغب اصفہانی، آخری بات، وہ کہتے ہیں کہ محاضرات الادباء میں لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء وقیل بحب الاوطان عمارت البلدان. وہ کہتے ہیں کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ جو ممالک ہیں، بیکورڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے. ارے یہ محبت ہے وطن کی کہ لوگ جو ہے ایسے ایسے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ رہ کیوں رہے ہیں، ادھر اٹریکشن کیا ہے. یہاں پر صحرا ہے، 5 میل جو ہے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، صاف پانی پینے کو نہیں ملتا ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ وہاں پر کوئی فصل ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن اپنے علاقے کی محبت میں جناب وہاں پر ڈٹے بیٹھے ہیں، وہاں سے حرکت نہیں کر رہے ہیں یا نہیں. تو کہتے ہیں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ ممالک تباہ و برباد ہوتے. لوگ سارے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کہیں نکل جاتے جہاں ان کو زیادہ آسائشیں ملتی، جہاں ان کو زیادہ جو سہولتیں ملتی. لیکن لوگ اپنے ملک کے اندر پھر بھی جو ہے مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، لیکن جو ہے اور کوئی آرام اور سکون نہیں ہے. پھر بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بھئی یہ کیا جذبہ ہے؟ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی لیکن پاکستان زندہ. اپنے یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر اس چیز کو، جس طرح آٹا جو ہے جب گوندتے ہیں تو نمک اس کے اندر جو مل جاتا ہے، اسی طرح سے محبت وطن کی جو ہے ہمارے خمیر کے اندر گوند دی گئی ہے. اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کسی نے جو رزق میں کمی کا جو ہے شکوہ کیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا رزق میں کمی ہے تو آپ نے فرمایا کہ لو قنع الناس بارزاقہم قنوعہم باوطانہم. آپ نے فرمایا کہ کاش لوگ اپنے رزق پر بھی ایسے ہی قانع ہوتے، اپنے رزق پر بھی ایسے ہی قانع ہوتے جیسے اپنے اوطان پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہیں.
کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے وطن ہیں کہ جو بالکل جو ہے ٹین ڈبڑی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لوگ انتہائی مفلسی کے عالم میں رہ رہے ہیں، بچے دیکھو سوکھے ہوئے، جس طرح ہڈیوں کے اوپر کھال جو ہے چڑھا دی گئی ہو، لیکن پھر بھی اپنے وطن کی محبت میں جو ہے وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، لیکن اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر امام راغب جو لکھتے ہیں کہ حب الوطن من طیب المولد، فرماتے ہیں کہ عمدہ فطرت والے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جو چبل ہوتے ہیں، کیا ایک پنجابی کا لفظ ہے چبل لوگ، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی کیا ملک کی محبت اور یہ وہ۔ آپ نے فرمایا جو عمدہ فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، جو عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں، جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، جو باذوق لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے انسان ہوتے ہیں، سمجھے نا، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتے، اپنے وطن کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ پھر آخری بات جو فلاسفہ نے کہی کہ فطرت الرجل معجونۃ بحب الوطن، فرمایا کہ فطرت انسانی کو وطن کی محبت سے گوندا گیا ہے، یعنی انسان کے خمیر کے اندر وطن کی محبت کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ انگلینڈ میں رہے، وہ اٹلی میں رہے، وہ اسپین میں رہے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، ناروے، کینیڈا، امریکہ، کہیں رہے، عرب کنٹریز کے اندر رہے، ہاں جی، لیکن دل جو ہے اپنے وطن کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے، دھیان اپنے وطن کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ تھکا آ رہا بندہ کام کر کے جب آتا ہے، ٹی وی لگاتا ہے، سب سے پہلے خبریں لگاتا ہے، سب سے پہلے خبریں لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا آج ہمارے ملک میں، ہے یعنی وہ اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملک کے ساتھ کریکٹ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اچھی خبریں نہیں بھی مل رہی، لیکن اچھی خبروں کی امید میں جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت ساری ایئر لائنیں ہیں، لیکن پی آئی اے سے سفر کرنے میں جو فخر محسوس کرتا ہے، حالانکہ نہ سیٹیں اچھی ہیں، نہ جو ہے سروسز اچھی ہیں، نہ کوئی اور فیسلٹیز ہیں، کرائے بھی مہنگے ہیں، لیکن جی پی آئی اے کے ساتھ جائیں گے، اپنی ایئر لائن ہے، کیا ہے یہ ملک کی محبت ہے، جو کچھ بھی ہے اپنے رزق حلال سے اور محنت کی کمائی سے جو ہے آپ اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب غربا ہیں، علاقے محلے کے لوگ ہیں، آپ یہاں سے جو ہزاروں پاؤنڈ جو بھیجتے ہیں، یہ 25 ارب ڈالر سال کے ایسے ہی تو نہیں بن جاتے، لوگ بھیجتے ہیں تو ہی بنتے ہیں نا، اتنی پاکستان کی تجارت نہیں ہے بیرونی جتنا جو ہے اوورسیز جو یہ ریمیٹنس بھیج کر جو ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ سن لیں، اس سے نہ اللہ نے منع کیا، نہ اس کے رسول نے منع کیا، نہ دین شریعت کو اس سے روکتی ہے۔ اپنے اور جو ہے اپنے وطن سے محبت نہ کریں، اپنی دھرتی جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو اپنی ماں سے محبت نہ کرے وہ انسان ہے۔ ایسے شخص کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی جو سگی ماں ہے اس نے آپ کو پیدا کیا، اور زمین اور دھرتی بھی جو ہے آپ کو اپنی آغوش میں پالتی ہے، پوستی ہے، آپ کو جوان کرتی ہے، آپ کو شناخت دیتی ہے، اس دھرتی کے ساتھ آپ کی شناخت ہے، ورنہ ہم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے ملک پاکستان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم جو بھی قربانیاں دے سکتے ہیں اس قربانی کو دینے سے ہمیں کبھی بھی جو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا محترم علامہ محمد بلال قادری صاحب سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے، جس کی رحمت سے، جس کے کرم سے ہم آج کے اس مجلس میں جمع ہیں۔ آج کی یہ مجلس دو عظیم عنوانات کے ساتھ موسوم ہے۔ ایک رسول کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر درود و سلام کے حوالہ سے، یعنی حلقہ درود و سلام، اور دوسرا جشن آزادی پاکستان کے حوالہ سے
ہم اس مجلس میں جمع ہیں، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی عظیم و رفیع بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تقریباً وطن کی محبت کے حوالہ سے، تعلق و نسبت کے حوالہ سے ایک پرمغز اور جامع خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ضرورت تو نہ تھی کہ میں کوئی چیز اس میں ایڈ کرتا، لیکن جہاں سے علامہ صاحب قبلہ نے ختم کیا، جس چیز کو واضح کرتے ہوئے کہ ہم محبت جب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کرنا کیا چاہیے، یہ بات ذہن نشین کا لینے کے قابل ہے کہ آج کی جو مجلس ہے، یعنی جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا کسی ملک کی آزادی پر یا کسی قوم کی آزادی پر، حضور سید شیخ الاسلام والمسلمین پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کتاب لکھی ہے، اس میں جو انہوں نے حوالے دیے ہیں ان ایام کے حوالہ سے اور ان واقعات کے حوالہ سے کہ ان واقعات پر، ان ایام پر جشن منانا چاہیے، اس میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس خاص دن کو منانے کے حوالہ سے دیگر آیات کریمہ قرآن حکیم سے ولائے ہیں، اس میں وہ ایک آیت بنی اسرائیل کے ذکر کے حوالہ سے جو سورۃ بقرہ کے اندر ہے، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر وہ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی دن کو منانے کے حوالہ سے جب فرعون کی قوم کو آزادی میسر آئی، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے آزادی میسر آئی، تو اس دن کے حوالہ سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، اس جو ہوتا ہے یہ معذوف ہے، اس کے اندر وذکر یعنی ذکر کر، اس کسی بات کو یاد دلانے کا حکم بیان کرتا، معنی بیان کرتا ہے کہ لوگوں اس دن کو یاد کرو، یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اس دن کو یاد کرو کہ رب کائنات نے تمہیں فرعون کے مظالم سے چھٹکارا عطا فرمایا تھا۔ اس آیت کی روشنی کے اندر حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس قوم کو جس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، جو اکوپائڈ کسی وجہ سے قابض قوم ان پر مسلط کر دی گئی ہو اور وہ اس کو آزادی ملے، اس دن کو خوشی کے ساتھ منانا، جشن کے ساتھ منانا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو ہم جو جمع ہیں اس کو قرآن کی روح کے مطابق بھی ثابت ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو رب کائنات نے ملک پاکستان کو، یعنی جب انڈیا اور پاکستان جمع تھا، اکٹھا تھا، تو رب کائنات نے 14 اگست 1947 کو اس دن ہمیں کیا کیا کہ ہمیں آزاد کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اسلامی سگنیفیکنس اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ 27 رمضان مبارک کی رات تھی۔ میں جس حوالہ سے چند ایک باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ملک پاکستان بنا، اب یہاں بیٹھ کر وہاں کے کرپشن پر، وہاں کے حالات پر بات کرنا کوئی جو ہے وہ سود مند نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی کچھ زمینی سرحدیں ہیں، زمینی سرحدوں کی حفاظت پاکستانی فوج کر رہی ہے، سیکیورٹی کے ادارے کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی فکری اور نظریاتی بھی کچھ نہ کچھ سرحدیں ہیں۔ فکری اور نظریاتی سرحدیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن سے جنم لیتی ہیں، انسان کی فکر سے جنم لیتی ہیں، اور اس حوالہ سے
تعلیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جن قوموں کے اندر تعلیم ایجوکیشن جیسے ہوتی ہے کہ یہ بس گنی چنی ہو تو ان کے اندر نظریاتی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے وہ لوگ آگے نہیں جا سکتے. ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میں آپ سب سے چونکہ میری تجاویز ہیں کچھ جو ہے وہ تجاویز ہیں میرے ذہن کے اندر میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہاں بیٹھ کر اس ملک کے ساتھ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس ملک کی کو بہتر اور مستحکم بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے. آج کے روز کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہوئے منہاج القرآن کا پورا پلیٹ فارم ہمارے سامنے موجود ہے, پورا پلان موجود ہے. منہاج القرآن کے کئی سو بلکہ آج تو ممکن ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر سکول جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں جن کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں. پھر آپ درس نظامی کا اور مدارس کا بھی ایک جال جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے اس سینٹر سے متعلق 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا میں حوالہ دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنے اس علاقے کی ضرورت کو محسوس کیا. ایک تو ہمارے سامنے حافظ صاحب حافظ اقبال صاحب موجود ہیں, دوسرا حاجی حنیف صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تنخواہ کو بلکہ حاجی صاحب نے تو اپنا سب کچھ اس پر داؤ پہ لگا دیا, سب کچھ بیچ کر سب کچھ جو ہے وہ فروخت کر کے وہ وہاں تھاتی کے اندر جا کر بیٹھے. کس وجہ سے بیٹھے, اس کا ریزن کیا ہے. اور جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے, ہماری باجی نے اور حافظ صاحب نے محنت کی ہے اور وہاں پر ایک اسلامک سکول وہاں پر انہوں نے بنایا. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہے, ذہنی طور پر میں جس چیز کو باور کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں اور جو ان کی فکر ہے اس کو پختہ کیا جائے اور ان کے ذہنوں کے اندر دین کی جہاں محبت پیدا کی جائے وہاں وہ اپنے ملک کی بھی محبت پیدا کی جائے. اگر ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ہمارے علاقوں کے اندر منہاج القرآن کے اگر سکولز موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اگر اس کے ہٹ کر اگر وہاں علاقے کے اندر تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں تو یہاں بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوشش کرے کہ اپنے علاقے کے اندر ان لوگوں کے ذہنوں کو پختہ کرنے کی اگر کوشش کی جائے تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے تو وہاں پر سکول کا کوئی نہ کوئی اہتمام کر سکتا. پھر وہاں پر جو سکولز پہلے سے موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہونا چاہیے. مثلا وہاں پر اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو ان کو کمپیوٹر دینے چاہیے. وہاں پر اگر بچوں کے پاس کتابیں نہیں ان کو کتابیں دے جائیں. اور اگر ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے تو فرنیچر کے حوالے سے ان کے ساتھ مدد کرنا جو ہم پر فرض ہوتا ہے. پھر میں یہ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں, پھر ہمارا کردار یہ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ سماجی تعاون بھی آ سکتا ہے. پھر سوشل تعاون کے ساتھ ساتھ ہم جیسے منہاج القرآن کے مختلف مواقعوں پر قربانی کی مہم کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ارد گرد کے ماحول کے اندر کتنے لوگ بھوکے ہیں, اگر ہمیں آج کھانے کو کچھ ملا ہے ان لوگوں کا ہماری کمائی پر کچھ نہ کچھ حق موجود ہے, ان کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں. پھر اگلی بات ایک اور میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا کردار جو ہے ذاتی حیثیت میں ہمارا کردار ایز اے پاکستانی بائی برتھ میں کشمیری ہوں. علامہ صاحب کہیں گے کہ یہ کیا ڈفریشیٹ کر رہے ہیں, میں کشمیری ہوں لیکن میں پاکستان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں. پاکستان کے وجود کے ساتھ مثلا میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی اگر مجھے نہیں جانتا کہ یہ کشمیری ہے لیکن پاکستانی تو ایز پاکستانی جانتا ہے نا. ہمارا کردار اس ملک کے اندر کیسا ہونا چاہیے, ہمیں پرامن رہنا چاہیے. ہم جتنے بھی جہاں پر ہمارے اکثر لوگ پاکستانی رہ رہے ہیں ان علاقوں کی حالت دیکھیں, صفائی ستھرائی کی حالت دیکھیں. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری ذمہ داری کاؤنسل کی ذمہ داری ہے, لیکن جہاں کاؤنسل کی ذمہ داری ہے وہاں ہم پر بھی ذمہ داری کچھ نہ کچھ عائد ہوتی ہے. اس علاقے کو صاف ستھرا رکھنا. پھر اپنے نیبرز کے اندر جو بھی اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے جب بھی کہیں بیان کرنا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے یا ہمارے علاقے کا جو ہے کنگر کا فلاں کا تھاتی کا, وہ نام نہیں لیں گے. وہ سیدھا بولیں گے کہ یہ ایک پاکستانی ہے.
تو کردار کے اعتبار سے ہمیں اپنے کردار کو اس موقع پر اگر ہم یہ آج کا دن جو ہے عہد وفا کے ساتھ تجدید عہد وفا ہے، یعنی ہمیں تجدید کرنی ہوگی اس عہد کی کہ ہمیں وفا کرنی ہے اس عہد کو، اس عہد کے ساتھ وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ پھر ایک آخری بات میں عرض کروں گا، ہماری اولادیں میں اکثر دیکھتا ہوں ڈرگز کے اندر وہ جو ہے ملوث ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں یہ جتنی بھی جیلیں ہیں ہم پاکستانیوں سے بری ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں پیدا کر سکے، ہم اپنے گھروں کے اندر موجود اولادوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ کہنے کو ہم پاکستانی ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ان بچوں کو جو ہماری 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی تربیت بہتر تربیت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج اگر کوئی ڈرگز کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، کوئی اگر چوری کر رہا ہے، کوئی اگر کوئی جتنے بھی فراڈ کے کام ہیں تو ہمارے پاکستانی لوگ کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم یہ عائد کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک یہ چند ایک تجاویز تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سیکوینس کوئی جو ہے ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوم السلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الحاکمین یا غفور الذنب یا قابل التوب۔ یا اللہ آج کی تقریب جو آزادی اور جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے منعقد کی گئی، یوم پاکستان اور 14 اگست کی مناسبت سے منعقد کی گئی، یا اللہ آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ سچی وابستگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور وقار عطا فرما، اقوام و ملل میں ہمارے ملک اور ہماری قوم کو بلند مقام عطا فرما، اور میرے مولا پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما۔ یا اللہ پاکستان کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرما، اہل پاکستان پر کرم فرما، اور یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، ہمیں اچھی قیادتیں عطا فرما، ملک اور قوم کا درد رکھنے والے افراد عطا فرما، لیڈرز عطا فرما۔ یا اللہ ہر طبقے کے اندر ہمیں اچھے لوگ عطا فرما، اچھے ڈاکٹرز عطا فرما، اچھے انجینئرز عطا فرما، اچھے وکلاء عطا فرما، اچھے ججز عطا فرما، اچھی بیوروکریسی عطا فرما، اچھی پولیس عطا فرما، اچھی فوج عطا فرما، جو صرف ملک کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، ملک کے عزت و احترام کے لیے، ملک کی سربلندی کے لیے کام کریں اور سوچیں۔ یا اللہ ایسے افراد ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ منہاج القرآن نے پاکستان کی عزت اور ترقی کے لیے، اور خاص طور پر شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان کا نام علم اور دانش کی دنیا میں جس طرح سے روشناس کروایا ہے، اور امن کے حوالے سے جس طرح سے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے،
یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اور پاکستان کے اندر منہاج القرآن یونیورسٹی اور منہاج القرآن کے جمرہ ادارے، کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز کے تحت جو ملک کی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے اس کام کو جو ہے قبول و منظور فرما، اور مزید اس کام کے اندر استحکام عطا فرما، بلندی عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور ہم لوگ جو بیرون ملک پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں اور ملک پاکستان کی خدمت کا جو جذبہ رکھتے ہیں، اس میں مزید نکھار پیدا فرما، اور ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو یا اللہ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی شرکاء آج کی مجلس میں شریک ہوئے ان سب کو جو ہے یا اللہ اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرما، اور ہمارے وہ قائدین جنہوں نے پاکستان بنانے میں انتھک محنت کی اور اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان ہمیں لے کر دیا، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، لیاقت علی خان صاحب اور دیگر جتنے بھی جو ہے معززین اور قائدین ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون پسینہ صرف کیا، یا اللہ ان کی قبروں کو شاد و آباد فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو شاد اور آباد فرما، اور وہ لوگ مہاجرین جو نقل مکانی کے اندر ہجرت کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کو جو ہے تشدد کا نشانہ اور حبس کا نشانہ بنایا گیا، یا اللہ تو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرما، ان کے درجات بلند فرمانا، ان شہداء کو اعلیٰ درجات عطا فرمانا، ان کی قربانیوں کا ہمیں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ملک کو یا اللہ ترقی کی راہوں پر گامزن فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد، یا اللہ یہ ہمارا تحریک منہاج القرآن کا سینٹر، ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کا سینٹر، یا اللہ اس کو شاد و آباد فرما، اس کے خادمین، معاونین، منتظمین، متعلقین سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔